الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماذا يستقبلكم وتستقبلون او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز دوستو، رجی ساتھیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ ماہ شعبان ہے۔ یہ ماہ شعبان ہے اور رمضان مبارک کی آمد کا اعلان ہے، اور گویا کہ یہ مہینہ رمضان مبارک کے استقبال کا مہینہ ہے، اس کے خوش آمدید کہنے کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، 3 بار مقرر سے کرر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کون تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تم کس کا انتظار کر رہے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من رمضان ولکل هذه القبلة او لکل اہل هذه القبلة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ یقیناً اللہ رب کریم ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ یقیناً اللہ رب کریم رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات کو ہی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے لکل اہل ہذہ القبلہ، اس قبلے کے ماننے والے تمام لوگوں کی۔ سبحان اللہ، ہم لوگ اہل قبلہ ہیں نا۔ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، ہمارا قبلہ کعبہ، ہمارا قبلہ کعبہ۔ قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے نا آپ سب لوگ ماشاءاللہ۔ ہاں، پوری کائنات اس وقت قبلے کی طرف بیٹھی ہوئی ہوگی، جہاں جہاں بھی جمعے کی نماز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے قبلے کی طرف۔ ہمارا قبلہ کعبہ ہے، اور کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب کریم تمام اہل قبلہ کی رمضان مبارک کی پہلی رات میں ہی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل ہذہ القبلہ، یہ الفاظ ہیں حدیث پاک، پہلی رات میں۔ اور پورا مہینہ تو صاحب پورا مہینہ انوار ہی انوار، اکرام ہی اکرام، رحمت ہی رحمت۔ اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رمضان مبارک کے علاوہ شعبان کے مہینے میں جس قدر میں نے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا، جتنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے روزے کا اہتمام فرمایا ہے، اتنا اہتمام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کسی مہینے میں روزے کا نہیں فرمایا۔ رمضان مبارک کا مہینہ کیونکہ فرض ہے اس مہینے کا روزہ، تو اما ایسا کہتی ہے کہ رمضان کے علاوہ ہم نے کثرت سے روزہ رکھتے جو دیکھا ہے اپنے آقا کو، اپنے محبوب کو، اپنے شوہر کو اور پوری کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو، تو یہی دیکھا ہے کہ شعبان میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں۔
گویا کہ شعبان مبارک کے مہینے میں روزے کی کثرت ٹریننگ ہے، مشق ہے، تیاری ہے، اپنے باڈی، اپنے مزاج، اپنے ذہن، دل و دماغ کو بالکل تیار کرنا ہے کہ اب رمضان کا جو روزہ شروع ہوگا پہلے دن سے ہی پرہیزگاری کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اور وہ روزہ جو اللہ کو چاہیے، وہ روزہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھے تھے، اس کی تیاری وہ بندہ جو شعبان سے شروع کرے گا، رمضان آنے پر شروع سے ہی اس کے روزے ٹھیک ٹھاک ہوتے چلے جائیں، اس کی تیاری کا مہینہ۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان۔ چونکہ یہ تینوں مہینے کنٹینیو ساتھ ساتھ رجب آتا ہے، پھر شعبان، پھر رمضان، کیا فرما رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، اے ہمارے رب رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت فرمائیے، اور الگ سے اسپیشل وبارک لنا فی شعبان، اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجیے۔ ایک دوسری بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کیا بات کہ اللہ رب کریم رجب میں اور شعبان میں برکت فرما دیجیے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی اتنی عمر دیجیے کہ ہم رمضان کو پالیں، مجھے رمضان تک زندہ رکھیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رمضان کے روزے کا شوق، رمضان کے روزے کا شوق دیکھیے اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب و شعبان کی برکت کی دعا فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ رب کریم ہمیں رمضان تک کم سے کم ضرور زندہ رکھیے، تاکہ رمضان مبارک کا بابرکت اور خیر و برکت کا جو مہینہ ہے آپ کی فضل سے، آپ کی رحمت کے سائے میں اور آپ کی برکت کے سائے میں ہم گزار کر مالا مال ہو سکے۔ گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے، محدثین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو اللہ رب کریم سے اپنے لیے نیکیوں کے واسطے لمبی عمر کی دعا کرنا جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں، اللہ رب کریم سے لمبی دعا، عمر کی لمبی کے لیے، درازی کے لیے، خوب زیادہ دنوں تک جینے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو دعا دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دوسروں کو بھی دعا دیجیے، لیکن ایک حماقت والی دعا بھی دیتے ہیں، وہ کیا ہے جی میری عمر میں تمہیں لگ جائے، کیوں لگ جائے بھائی؟ کبھی اگر ہمت ہے تو یہ کہہ کر دیکھو اللہ میری روزی بھی تجھے دے دے، لگ جائے گی پتہ جی، آ جائے گا ہاتھ میں کٹورا۔ بھائی ایسا نہ کہا کرو، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے کہ میری عمر بھی تجھے لگ جائے۔ بھائی اگر سامنے والے کو آپ دعا دینا چاہتے ہیں ان سے کہیے اللہ تیری عمر میں برکت کرنا ہے، اللہم بارک لنا فی عمرک، اطال اللہ عمرک، یہ سب الفاظ ہیں عربی کے حدیث کے، اطال اللہ عمرک، بارک اللہ فی عمرک، اللہ تعالیٰ تمہارے عمر میں برکت بنائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا دیتے تھے، صحابہ بھی دیتے تھے، ہمارے قابل بزرگان بھی دیتے ہیں، مدد اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے سائے کو دراز فرمائے، تمہارے سائے کو دراز فرمائے۔ سائے کا دراز ہونا، عمر میں برکت کی دعا بہتر ہے، جائز ہے، لیکن یہ نہ کہا کرو کہ اللہ میری عمر تمہیں لگا دے، اللہ میری روزی تجھے بھی دے دے، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے دعا دینی ہے تو دو، بہرحال اپنے لیے اس لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اتنی عمر دے کہ ہم رمضان مبارک کا پورا روزہ رکھ سکے، رمضان تک زندہ رکھ۔ ہمارے نبی نے دعا فرمائی، ہمارے نبی نے تیاری کی ہے رمضان کی، ہمیں بھی تیاری کرنی، کیا کرنا ہے؟ رمضان مبارک کی تیاری کرنی۔ اب دیکھو ہمارے نبی نماز کے تو بہرحال مطلب ہمارے نبی سے زیادہ نماز کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ اب روزوں کی پابندی چل رہی ہے شعبان کے مہینے میں، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے تو پورا مہینہ رمضان کا کوئی روزہ رکھا ہی نہیں، بہت خوش ہو کر کے ایک روزہ رکھا، کسی نے رکھا کسی نے نہیں رکھا، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی روزہ ہے۔ لیکن اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، میں پورے مجلس سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نماز تو شروع کر ہی دو، ہاں تو انشاءاللہ
بھائی ابھی سے نماز شروع کریں گے، نماز میں کوئی گڑبڑی ہوگی، کوئی ڈس بیلنس معاملہ ہوگا، کوئی دعا یاد نہیں ہوگی، سردی صحیح نہیں ہوں گے، اور ہمارا نماز میں جی مطلب کبھی کبھار پڑھنے والے کا کیا جی لگے گا نماز میں، نہیں لگتا، ادھر ادھر من اکھڑا ہوا رہتا ہے۔ ابھی سے جب نماز شروع کر دیں گے تو اب نماز کی پابندی کرنی شروع کر دیں گے، رمضان کا چاند نظر آئے گا، پہلی رات رمضان کی ہوگی، پہلی تراویح ہوگی، پہلا روزہ ہوگا، تو انشاءاللہ اس وقت تک ہماری عادت نماز کی پڑ چکی ہوگی۔ یہ تیاری ہے، کیا ہے یہ تیاری ہے، کائے کی تیاری ہے جی؟ رمضان کی تیاری ہے۔ کبھی سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، توبہ کر لو۔ جو لوگ شراب پیتے اللہ کرے اس بندے میں کوئی نہ ہو، مجھے تو امید ہے انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ہے توبہ کر لو، شراب سے توبہ کرو، چوری سے توبہ کرو، زنا سے توبہ کرو، ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے تو اسے معصوم مانگ کے انہیں راضی کر لو، بھائیوں سے اگر بات چیت بند ہے تو بات چیت شروع کر دو، سب کو ٹھیک ٹھاک کر لو اور نماز کی شروعات کر دو ابھی سے۔ روزہ من ہے، روزہ بھی رکھ لو، نہیں رکھتے کوئی نہیں، لیکن کم سے کم نماز کو شروع کر دو، یہ تو فرض ہے۔ اب تو کریں گے شروع، اب کئی دن رہ گئے رمضان میں۔ اچھا تو کیا کرنا ہے؟ آپ شروعات کس چیز کی کرنی ہے؟ کس چیز کی؟ کس کی؟ دن نگرا بولتے ہوئے پڑھنی پڑے گی، زور سے بولو نماز کی۔ ہاں نماز فرض ہے بھیا، نماز فرض ہے، فرض ہے، نماز فرض ہے، پڑھتے نہیں تو کم سے کم زور سے بولو نماز فرض ہے، بولو ذرا زور سے سبحان اللہ۔ اللہ تمہارے بولنے کو قبول فرما لے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ تو بھائی نماز کی شروعات کر دو، ایک کام قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دو، جو قرآن پڑھے ہوئے ابھی سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ تسبیح کا آ جاؤ، ذکر تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ، بلال اپنے مزاج کو ڈھالو، اسکیم بنا لو، پورے مہینے تراویح پڑھنی ہے، 10-5 دن والی پڑھ کے آئیے میں گھومنا نہیں ہے، پورے رمضان کی تراویح پڑھنی ہے، تراویح بھی پوری پڑھنی ہے، قرآن بھی پورا سننا ہے انشاءاللہ۔ ذہن بناؤ، ٹارگٹ بناؤ، اسکیم بناؤ، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کی پابندی کیسے کرنی ہے، تراویح کیسے سننی ہے، اور حساب و کتاب یا زکات کا بھی لگا لو، اور حساب کتاب جوڑ کر ریڈی رکھو، اور رمضان شروع ہوتے بانٹنا شروع کر دو، سارے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہی اصل اسلام ہے، یہی اسلام کا مزاج ہے، یہی شریعت ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو سبھی بھائیوں کو اس مہینے کو خوب اچھی تیاری رمضان مبارک کے اعتبار سے کر لیں گے، اور پھر رمضان آتے ہی رمضان کا خوش دلی کے ساتھ استقبال اور ویلکم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں رمضان کی تیاری کے بارے میں اتنی ساری باتیں بتائی ہیں، ایک تیاری تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی بھی تیاری کریں، اپنے گھر کو بھی ٹھیک ٹھاک کریں، اندر سے باہر سے اور اپنے من سے تن سے ہر طرح سے، اور دوسری تیاری یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو سینٹر ہے اسلام کا، مرکز ہے جو اسلام کا اور عبادت کا، اور اس مرکز کا نام ہے، کیا نام ہے؟ سبحان اللہ، اس مرکز کا نام ہے مسجد، اور مسجد کس کا گھر ہے؟ اچھا بتاؤ، ہمارے گھر میں چونا کلی ٹائل پتھر ہم نے لگایا، اللہ گھر میں کون لگائے گا؟ ہم لگائیں گے انشاءاللہ۔ کون لگائے گا؟ ہاں ہم لگائیں گے۔ کس کے خزانے سے لگائیں گے؟ اللہ کے خزانے سے۔ دیکھو جی مسجد اللہ کا گھر ضرور ہے، لیکن ہمارے جیب میں، ہمارے تجوری میں جو رکھا ہے وہ کس کا مال ہے؟ بولو، اللہ کا ہے۔ اپنے کمانے پہ کبھی مت اترانا، اللہ ہی دے رہا ہے۔ بہت سارے بیچارے کمانے والے تھے، بستر پر الٹی سانس لے رہے، کروٹ بھی نہیں لیا جاتا ان سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، ہمارا سب سے خوبصورت پیسہ، سب سے قیمتی پیسہ اور سب سے پیارا پیسہ وہ ہے جس پیسے پر اللہ کو پیار آ جائے، اور اللہ کو پیار اس پیسے پر آتا ہے جو پیسے اللہ کے گھر میں لگ جائے۔ ورنہ دیکھو میرے آپ کے پاس، جس کے پاس جو بھی ہے پیسے ہیں، وہ خرچ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ ہونا ہے نا، کہیں نہ کہیں ہونا ہے، کہیں بھی خرچ کرو گے وہ ہونا ہی ہے، وہ رکنا نہیں ہے۔ تو کیوں نہ رمضان مبارک کی تیاری کی وجہ سے اللہ کے گھر کی حاجت، اللہ کے گھر کی تعمیر اور اللہ کے گھر کی سر صفائی اور اس کے انتظام میں ہمارے پیسے لگ جائیں تھوڑے سے، اور اس تیاری میں ہمارا حصہ لگ جائے، اور قیامت تک ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے صدقہ جاریہ کے طور پر، یہ ہے نا خوش نصیبی کی بات۔ تو پھر آپ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہوئیے اور بسم اللہ کیجئے۔ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ ادھر دوسرے مندر میں نماز پڑھتے جا کر دیکھیے گا، بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے ماشاءاللہ، بجلی کی فٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور